کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جو زندگی آپ جی رہے ہو، جو مشکلیں آپ کو توڑ رہی ہے، جو غم آپ کو رلا رہے ہیں، شاید وہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایک اونچا درجہ لکھ رہا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم تمہیں تھوڑا سا خوف، بھوک، مال اور جان کے نقصان سے ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ سورہ بقرہ۔ یعنی دوستو، ہر مشکل ایک امتحان ہے، لیکن کچھ مشکلیں ایسی ہوتی ہے جو اصل میں ترغیب ہوتی ہے، نشانی ہوتی ہے کہ اللہ تمہیں اپنے پاس اونچا مقام دینے والے ہیں۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے، ایک مشکل ختم نہیں ہوتی کہ دوسری آ جاتی ہے، ایک پرابلم سلجھتی ہے کہ دوسری آ جاتی ہے، اور آپ سوچتے ہو، یا اللہ، یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے؟ دوستو، سچ یہ ہے کہ یہ اللہ کا ایک طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ آزمائے گئے وہ لوگ تھے جو سب سے زیادہ اللہ کے قریبی تھے۔ سوچو، انبیاء علیہ السلام، ان کی زندگی دیکھو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے سالوں تک بیماری جھیلی، مال و دولت کھو دیے، بچے کھو دیے، لیکن انہوں نے صبر کیا اور اللہ نے انہیں شفا اور عزت دی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت دی، لوگ مذاق اڑاتے، مانتے ہی نہیں، پھر بھی انہوں نے صبر کیا اور اللہ نے انہیں نجات دی۔ اگر تمہاری زندگی میں بھی بڑھ بڑھ کے امتحان آ رہے ہیں تو گھبرانے کی بجائے یہ سمجھ لو کہ اللہ تمہیں اوپر اٹھانا چاہتے ہیں۔ ٹف پیپر ہمیشہ بریلینٹ اسٹوڈنٹس کو ہی ملتا ہے۔ زندگی کا سب سے بڑا دکھ ہوتا ہے جب اپنے ہی ہم سے دور ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ کبھی تمہارا سب سے بڑا سہارا تھے، وہی تمہیں سمجھنا بند کر دیتے ہیں۔ شاید تمہاری فیملی تمہیں سمجھ نہیں رہی، یا تمہاری دوستی ٹوٹتی جا رہی ہے، یا تمہارا پارٹنر تمہیں اکیلا چھوڑ گیا ہے۔ دوستو، اس وقت دل سے کہنا، میں اکیلا ہو گیا، لیکن اصل میں یہ وہی وقت ہے جب اللہ تم سے کہہ رہے ہوتے ہیں، بندے، اب تو صرف میرے پاس آ جا۔ سوچو، موسیٰ علیہ السلام کو ان کی اپنی قوم نے اکیلا چھوڑ دیا تھا، انہیں اپنے شہر سے نکال دیا، اپنی زمین سے ہجرت کرنی پڑی، لیکن وہی موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم بن گئے، اللہ سے بات کرنے والے۔ اگر انہیں دنیا نے ایکسپٹ کر لیا ہوتا تو شاید آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا ہوتا۔ اسی لیے اگر تم آج اکیلے ہو تو یاد رکھنا، اللہ کبھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ کتنی ہی بار ایسا ہوتا ہے کہ تم سچائی پہ ہو، تم ایمانداری سے کام کرتے ہو، لیکن تمہیں ہی ہر طرف سے دھوکہ ملتا ہے۔ کبھی لوگ تمہارا حق مار لیتے ہیں، کبھی تم پہ جھوٹے الزام لگتے ہیں، کبھی تمہیں جیل تک کی سزا مل جاتی ہے، صرف اس لیے کیونکہ تم سچ بولتے ہو۔ تو اگر تمہیں لگتا ہے کہ دنیا تمہیں دھوکہ دے رہی ہے، تو سمجھ لو اللہ تمہاری تقدیر لکھ رہے ہیں۔ دنیا کا دھوکہ اصل میں اللہ کی طرف سے تمہاری پروموشن کا اشارہ ہے۔ کبھی آپ نے اپنی زندگی کے لیے بڑے پلانز بنائے تھے، بڑی دعائیں کی تھی، لیکن پھر ایک ایک کر کے سب کچھ ٹوٹ گیا، سپنے بکھر گئے، پلانز برباد ہو گئے، اور آپ سوچنے لگے، میری دعا کیوں قبول نہیں ہوئی؟ دوستو، سچ یہ ہے کہ اللہ ہمیشہ آپ کے لیے وہی پلان رکھتا ہے جو آپ کی سوچ سے زیادہ بہترین ہوتا ہے۔ اسی لیے جب آپ کے پلانز ٹوٹ جاتے ہیں تو سمجھ لیجئے اللہ آپ کو اپنے پلان کے ذریعے اونچا مقام دینے والے ہیں۔ شاید آپ نے ایک چھوٹی سی منزل سوچ لی تھی، لیکن اللہ نے آپ کے لیے جنت تک کی منزل لکھ دی ہے۔ سب سے بڑی مشکل تب ہوتی ہے جب انسان کے دل پر بوجھ ہو، آپ راتوں کو سو نہیں پاتے، آنسو رکتے نہیں، سجدے میں صرف یہ کہنا پڑتا ہے، یا اللہ، اب میں تھک گیا۔ لیکن دوستو، یہ سب سے بڑا اشارہ ہے کہ اللہ آپ کو اپنا دوست بنا رہے ہیں۔ اللہ صرف انہی دلوں کو توڑتے ہیں جنہیں وہ اپنے نور سے نوازنا چاہتے ہیں۔ تو اگر آج آپ کا دل اداس ہے تو سمجھ لیجئے اللہ خود آپ کے دل کو تسلی دینے والے ہیں، اور اس سے بڑا مقام اور کیا ہو سکتا ہے؟ دوستو، یہ 5 مشکلیں اصل میں نشانیاں ہیں کہ اللہ تمہیں نیچے گرا نہیں رہے بلکہ اور اوپر اٹھا رہے ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر، چینل کو سبسکرائب ضرور کریے۔